فرعون کی بیوی آسیہ۔ دنیا کا سب سے طاقتور شخص اپنی بیوی کو ایمان سے نہ روک سکا۔ فرعون کے گھر میں جنت کی خوشبو۔ آسیہ وہ خاتون جس نے فرعون کو چیلنج کر دیا۔ کیا جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آسیہ پر فرعون کے مظالم کا تذکرہ کریں گے اور آپ کو حضرت آسیہ کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ کیا جنت میں آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ اس بارے میں فقہا کا کیا کہنا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ آپ کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، جبکہ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ فرعون خدا کا دشمن تھا اور اس کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، مگر اس کے کفر کا کوئی ضرر حضرت آسیہ کو نہیں پہنچا۔ وہ ایک مخلص مومنہ خاتون اور اللہ کی نیک بندی تھی، اور نیک اور توحید پرست خاتون کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، اور اگر کچھ ہیں بھی تو وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ البتہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت آسیہ کے حالات و واقعات اور آپ کے فضائل و مناقب بتانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی۔ البتہ عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام خانوں پر سریت کی فضیلت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آسیہ کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں آسیہ بنت مزاحم بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ صاحبہ نے فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں ان کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کی رضا سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو آسیہ نے صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوا لیا۔ پیارا ننھا بچہ نظر آیا تو بڑی محبت سے اس کی پرورش کی۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ البتہ بات ہو رہی تھی حضرت آسیہ کے فضائل و مناقب کی، تو ناظرین ذرا غور کریں کہ آسیہ فرعونی حکومت کی ملکہ تھی، تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں، اس کو اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں اور سونے چاندی کے سائے میں خوبصورت بہترین زندگی میسر تھی، لیکن اس نے دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھی دنیا کے عذاب و تکالیف کو اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا قبول کر لیا۔ اس نے حق کو قبول کیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے اور یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ ناظرین، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے کا واقعہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن ناظرین پہلے آپ کو حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایمان لانے کے بارے میں اور ان مظالم کے بارے میں بتاتے ہیں جو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر ڈھائے۔ ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھیں اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھیں۔
شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیہ تھیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر میں حضرت آسیہ کی آغوش میں پال کر دکھانا تھا۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ طاقت کے کچھ ایسے مناظر لوگوں کو دکھا سکیں جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ بن گئیں، جو زمین پر پھن پھیلا کر چلنے لگے اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا، جو ہی دیکھتے ان سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر نے منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان افروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اسی دوران حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کے بابت محل کے کارندوں سے دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتیں کہ موسیٰ غالب رہے، اور جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کے غالب آنے کا علم ہوا تو پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ لیکن ناظرین، انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا اور اپنے ایمان کو مخفی رکھا۔ لیکن ناظرین، کب تک یہ بات مخفی رہ سکتی تھی؟ آخر اس بات کو ظاہر تو کرنا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایمان لانے کی بات کیسے ظاہر ہوئی؟ اس حوالے سے روایت میں ایک واقعہ یوں نقل ہوا کہ ایک روز فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکایک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا کہ کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں، بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں تیرا خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو، حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، جلد ہی تیل بڑے برتن میں ڈالا گیا۔ تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادمہ نے اس عورت کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنا بھی برداشت نہیں کرتی، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا، اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیر بچے کو تو اتنا بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں، غم نہ کر اور انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے صفاقی سے
اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایت میں بیٹوں کی جگہ بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے اور بعض میں صرف ایک بیٹی کا۔ البتہ ناظرین، فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، جو اب تک اپنے ایمان لانے کی بات اپنے خاوند سے چھپائے ہوئے تھیں، یہ بات سن کر کانپ اٹھی اور بلند آواز میں کہا، تجھے برباد دیا جائے وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آ گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ یہ ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو آسیہ علیہ السلام کو لفظی حملہ اور طعن و تشنی کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ کہتے ہیں حضرت آسیہ کی والدہ بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی تیری طرح میرے علاوہ کسی اور خدا کا جنون سوار ہو چکا ہے، بہتر ہے تو باز آ جا ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا ہوگی۔ لیکن اللہ کی نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی۔ ناظرین، فرعون نے حضرت آسیہ پر کیا کیا ظلم کیے اور کیسے آپ کو قتل کروایا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور کیسے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی آغوش میں آئے اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح فرعون کے محل میں پروان چڑھایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے لاکھوں بچے قتل کروائے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اور اللہ کی منشا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو کر رہی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ ناظرین، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ البتہ ناظرین، صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لب دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے کر بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بدل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی آغوش میں پہنچا دیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے،
اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں ایک روز آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے۔ وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کے بچے پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کو قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولیں، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ روایت میں بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ البتہ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لیے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ کافی لمبا ہے، البتہ یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام کئی سال تک واپس نہیں لوٹے۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں
اور آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور سالوں بعد جب واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کی طرف بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، اور اس کے بعد وہ واقعات ہیں جو جادوگروں کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے بعد ہی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، جس کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام کے اسلام لانے کا واقعہ سن چکے ہیں۔ سلام قبول کرنے پر فرعون نے آپ پر کیا مظالم ڈھائے، آئیے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹا دیا جاتا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی تھیں، لیکن ان کا عقیدہ و ایمان غیر متزلزل رہا۔ مشہور مفسر حضرت سلیمان کا بیان ہے کہ انہیں دھوپ میں ڈال کر طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر جب فرعون کے کارندے اس جگہ سے تھک کر واپس ہوتے تو پروردگار کے حکم سے فرشتے آ کر ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ فرعون کو قرآن پاک میں اسی نسبت سے میخوں والا کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں اور جسم میں میخیں گاڑتا تھا۔ کہتے ہیں اپنے ہر حربے میں ناکامی دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کریں اور آسیہ سے آخری بار پوچھیں کہ کیا وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر وہ ہاں کہہ دے تو اسے عزت کے ساتھ واپس گھر چھوڑ دیں کہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اس چٹان کے نیچے اسے کچل ڈالیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، انہیں دور آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی، اور خادموں نے ایک بے جان جسم پر ہی ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا۔ اسی حالت اظہار میں حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ تحریم میں یوں آیا ہے: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما، اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ خداوند قدوس نے اس پیکر صدقے وفا کی دعا قبول فرمائی اور آنکھوں کے سامنے سے مادی حجاب ہٹا کر جنت میں ان کے لیے تیار کردہ مکان موت سے پہلے انہیں دنیا ہی میں دکھا دیا گیا، اور پھر حق تعالیٰ شانوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہ پتھر بے جان جسم پر گرا جس سے ان کو کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچی۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دنیا ہی میں عجیب نظارے کروا دیتا ہے۔ حضرت آسیہ کو بھی رب کریم نے دنیا ہی میں جنت کا محل دکھلایا، فرشتوں کے پروں کو ان پر سائبان بنا دیا، اور حضرت آسیہ کے اس عظیم کردار کو تمام مومنوں کے لیے ایک مثال قرار دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ تحریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی عورت کی مومنوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان عورتوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں سبق موجود ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اتنا ہی پختہ ہونا چاہیے جتنا کہ حضرت آسیہ کا تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ایمان میں ذرا برابر کمی نہ آنے پائے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کا دنیا میں بھی مقام و مرتبہ تھا اور آخرت میں بھی۔ ان خواتین کو اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، اور آسیہ علیہ السلام ان خواتین میں سے ایک ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے دریافت کیا کہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کو پورا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تمام جنتی عورتوں سے افضل خدیجہ بنت خوالد اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں جو فرعون کی بیوی تھی۔ اور اس طرح صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو صاحب کمال بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل عورتیں صرف حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور حضرت خدیجہ بنت خوالد اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سریت کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں بہترین عورتیں 5 ہیں: حضرت مریم بنت عمران، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ ناظرین، ان عظیم خواتین کو یہ اعلیٰ مرتبہ مقام حاصل ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور اللہ نے اس مقام سے کیوں سرفراز فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا؟ وہ کردار کیا ہے؟ آئیے مختصر آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو ایک ماں کا کردار حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام نے نبھایا اور یہ عظمت پائی
ایک عظیم بیوی کا کردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ادا کر کے یہ عظمت پائی۔ ایک عظیم بیٹی کا کردار حضرت فاطمۃ الزہرا نے ادا فرمایا اور یہ مقام پایا۔ ایک عظیم اور مضبوط ایمان کا ثبوت دے کر اور اپنے جابر شوہر فرعون کے مظالم کا مقابلہ کر کے حضرت آسیہ علیہ السلام نے مقام و مرتبہ پایا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں ہو کر عظمت پائی۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کو بہترین عورت قرار دیا کہ اس میں کون سا راز اور حکمت تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت ہو کر اللہ کی بہت بڑی ولی، کاملہ، شاکرہ اور صابرہ تھیں۔ اللہ کی ذات پر اول و آخر اعتماد رکھتی تھیں۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خاندان کے طعنوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ وہ ایک ایسے عظیم بیٹے کی ماں بننے والی تھیں جو اللہ کا نبی اور رسول تھا۔ وہ بہت پاک دامن اور پاک باز تھیں کہ جن کی پاکیزگی کی شہادت اللہ نے خود اپنے شیر خوار نبی کی زبان سے پنگھوڑے میں دلوائی۔ یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ عورتوں میں آپ کو منتخب فرمایا، اور اس کا ذکر اپنی ابدی کتاب میں یوں فرمایا: اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ ناظرین، جو کوئی اپنے آپ کو اپنے خدا کی سپرد کر دیتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اللہ اس کو متبرک کر دیتا ہے اور دوسروں کی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بنا دیتا ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مولا، مجھے جو اولاد لڑکا یا لڑکی عطا کرے گا اس کو میں تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ہے وہ ماں کا کردار جس نے عظیم ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور آج بھی ضرورت ہے کہ جو ماں چاہتی ہے اپنی اولاد کو عظیم بنائے، وہ اللہ کی محبت کو اپنے من میں پیدا کرے، اپنے آپ کو اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے۔ دین کی دعوت کے فروغ کے لیے گھر سے باہر نکلنے پر آر محسوس نہ کرے تو پھر آج کے دور میں بھی عظیم انقلابی جوان پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام کا آغاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لازوال اور بے مثل قربانیوں سے ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی، نیک سیرت اور بہترین نسب و شرف کی مالک، مگر جب ایک مثالی بیوی کے روپ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں آئیں تو انہوں نے اپنا وقت اور اپنا سارا مال دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلند مرتبے کی قائل ہو گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ صرف زوجیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شرف حاصل ہوا، بلکہ آپ ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ خیر النساء کے عظیم لقب سے بھی سرفراز ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ گویا ایک عظیم بیوی کا کردار اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ دین کی جد و جہد کرنے والے اپنے شوہروں کے ساتھ دیں، یہاں تک کہ وقت آنے پر اپنا مال و دولت بھی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیں، تب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی، تو آپ ایک عظیم اور ہمہ گیر کردار کی مالکہ ہیں، جو ایک بیٹی کے روپ میں، ایک ماں کی شکل میں اور ایک بیوی کے کردار میں قیامت تک آنے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نمونہ حیات ہیں، جن کو آج کے دور جدید میں آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ اور جدید تہذیب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو رنگ نہ لیں اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ آپ کو اگر بیٹی کے روپ میں دیکھو تو اپنے بابا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی نظر آتی ہیں، اگر بیوی کے روپ میں دیکھو تو اطاعت شعاری کے ساتھ اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و شیر خدا کی خدمت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی نظر آتی ہیں۔ ماں کے روپ میں دیکھو تو ایسے عظیم مرتبہ یافتہ دو شہزادے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم تیار کیے کہ جنہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو اپنے مقدس لہو سے روشن کر دیا۔ ناظرین، لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری خواتین کو ان مبارک ہستیوں کی مبارک زندگیوں کے بارے میں جاننے اور مطالعہ کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ حالانکہ ایک عورت کو اگر اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا ہے تو اس کو یہ اندازہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا کون سا کردار، عمل اور فعل ایسا تھا کہ جس نے
اس خاتون کو کافر و جابر اور ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود وہ عظیم عزت اور مرتبے سے سرفراز کیا کہ ان کو خیر النساء کا لقب عطا ہوا۔ تو یاد رہے کہ حضرت آسیہ نے اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان کے مقابلے میں اپنی شاہانہ زندگی کو قربان کیا۔ ان کے پاس اس دنیا کی عیش و عشرت کے تمام سامان موجود تھے، نوکر چاکر، راحت و آرام اور ہر نعمت ان کو میسر تھی، لیکن سب کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لائیں اور فرعون کے مظالم کے باوجود ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ کے ہاں یہ مقام پایا۔ آپ کی زندگی کی مکمل تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ عظیم کردار ایک عورت کو اس کی حیثیت کی راہ دکھلاتا ہے اور ظاہری عیش و عشرت، بناؤ سنگھار، شاہانہ زندگی کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی محبت کے لیے قربان کر دینے کا درس دیتا ہے۔ ایسا کرنے پر اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی خاطر دنیا کی ظاہری عیش و عشرت سے کنارہ کش ہو جائے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت حاجہ علیہ السلام کی مقام و مرتبے کی، تو یاد رہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبردار بیوی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل میں بے آب و گیا وادی میں رہنا قبول کر لیا تھا۔ پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دیوانہ وار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تو اللہ نے ان کی فرمانبرداری اور خلوص کی قدر کرتے ہوئے ان کے اس عمل کی تقلید قیامت تک کے لیے تمام انسانوں پر لازم کر دی۔ المختصر یہ کہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ حوا کی بیٹی کو عزت و احترام کے قابل تسلیم کیا گیا اور اس کو حقوق دیے گئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہی عورت کے عظیم کردار سے ہوتی ہے۔ ناظرین، ان عظیم المرتبہ خواتین کے تذکرے کے بعد اتنا عرض ہے کہ ہر عورت عزت و مقام و مرتبہ چاہتی ہے، اگر وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اور حقوق صرف وہی ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، باقی سب تباہی، بربادی، عیاشی اور دھوکہ کے سوا کچھ نہیں۔ موجودہ دور میں میڈیا جو تباہی پھیلا رہا ہے، خدا را اس سے بچیں اور اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بنائیں جن کا ذکر قرآن و حدیث نے کیا ہے، انہی کی تقلید میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے تھے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان و مرتبہ عطا فرمایا تھا اور کیوں عطا فرمایا، یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کے بارے میں آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ جنت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ اس حوالے سے آپ کو روایت بھی بتاتے ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں ان روایت کی صحت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس روایت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو چلیے اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائے۔ حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت مریم بنت عمران فرعون کی عورت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو میری بیوی بنایا ہے۔ اس روایت کے متعلق حافظ نور الدین علی بن ابی بکر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد میں ایسے مجہول روایت شامل ہے جن کو میں نہیں جانتا۔ اسی طرح علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث شہیر محمد ناصر الدین البانی نے بھی اس روایت کے متعلق علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی علت کو ہی بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے دوسری روایت یہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت کو میری بیوی بنایا ہے۔ اس روایت کے متعلق علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد میں خالد بن یوسف السمتی موجود ہیں جو کہ ضعیف ہے۔ خالد بن یوسف بن خالد السمتی کے متعلق علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ خود ضعیف ہے اور اس کا باپ تو ہالک ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے تیسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابو داؤد سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس علالت میں تشریف لائے جس میں کہ انہوں نے وفات پائی، اور ان سے فرمایا کہ تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، فرعون کی عورت اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم کو میری زوجہ بنایا۔ ناظرین، آپ نے یہ روایت ملاحظہ فرمائی جن میں حضرت آسیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زوجہ ہونے کا ذکر موجود ہے، اور بعض مفسرین نے انہیں روایت کو اپنی تفاسیر میں بھی بیان کیا ہے۔ البتہ تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ روایت موجود تو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اصل علم اللہ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے لیے آخرت میں کیا مقام رکھا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اور عزت و دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی چیزوں میں نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ عزت اور مرتبے کو اپنے ایسے بندوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ناظرین، حضرت آسیہ اور فرعون کا واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فرعون کے پاس دنیا کی بادشاہت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، دنیا کی حکومت اس کے پاس تھی، لیکن اس کو دنیا کی طاقت، دولت اور بادشاہت کچھ کام نہ آ سکی، اور آج بھی دنیا والوں کے دلوں میں اس کی نفرت موجود ہے۔ کسی کو فرعون کہہ دو تو وہ آپ کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اسی فرعون کو آج بھی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر باقی رکھا ہوا ہے، جبکہ حضرت آسیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہر کوئی ان کا نام عزت و تکریم کے ساتھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثال اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ تو آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آئیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت آسیہ کے شوہر فرعون کا انجام کیا ہوا، جس نے آپ پر ظلم و تشدد کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ تو چلیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فرعون کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرعون کی لاش کب دریافت ہوئی اور کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر یعنی کلزم کے شمالی طرف خلجید سویس کے شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اس ایک پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، ایک خبر رساں ویب سائٹ کی معلومات کے مطابق فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنوط شدہ ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت روز تر و تازہ لگتا ہے اور گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کر کے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے جس میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائے اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرائے۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس بیکائل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بیکائل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدان سے رجوع کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے مطابق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی قدرت کے کرشمات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو عبرت کا نشانہ بنایا اور اس کی لاش آج بھی لوگوں کے عبرت کے لیے سلامت ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مثالہ لگاتے تھے جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔
وہ لوگ آنتیں نکال کر باہر پھینک دیتے تھے اور جسم پر مسالہ لگا کر اس کے اوپر پٹیاں باندھ دیتے تھے، جس کے بعد لاشیں محفوظ ہو جاتی تھیں۔ وہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دیں، جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ مردے کی کھال ہے، چٹکی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی۔ چہرے ایسے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کھال نام کی چیز موجود ہے۔ کھال اتری نہیں، آنکھوں میں سوراخ نہیں، پاؤں چٹکے ہوئے، انگلیاں چٹکی ہوئیں۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہے، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے اس میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر چھوڑتے ہیں اور وہ اس کا بڑھا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ پڑا ہوا لگتا ہے کہ ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں، ہر چیز بالکل صحیح سلامت، اور لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا، حالانکہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کم بخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا، جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 سال کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی کہ اللہ نے فرعون کو نشان عبرت بنایا۔ ناظرین، قرآن کریم ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ روئے زمین پر وہ قومیں نشان عبرت بنا دی گئیں جنہوں نے فطرت کے متعین اصولوں کا انکار کر کے اللہ پاک کے منتخب نمائندوں یعنی رسولوں اور انبیاء کرام سے بغاوت کی۔ یہ قومیں مال و دولت، عزت و ثروت، سلطنت و حکومت، شان و شوکت، طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ ان جیسی قومیں دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آئی تھیں، مگر جب انہوں نے نظام قدرت کے خلاف بغاوت کر کے شہوانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا نصب العین بنایا تو قومیں اپنا ایسا نشان عبرت بنا دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی ان کی داستان عبرت سنائی، تاکہ آنے والی نسلیں اپنی کامیابی کی منزلیں تلاش کرنے سے قبل ایک نظر ماضی کے ان صفحات عالم پر بھی ڈالیں کہ کہیں تم بھی عزت کے معراج ان اشیاء کو نہ سمجھ لو جیسے ماضی کی برباد قوموں نے سمجھا تھا، پھر ان کے ہاتھ سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ بھی نہ آیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حکومت کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی تمام کامیابیوں کا منبع ہے، وہ فرعون، نمرود، شداد، چنگیز، ہلاکو، سکندر اعظم کے انجام بھی دیکھ لیں کہ ان جیسی طاقتور حکومتیں آج تک کسی کو میسر نہ آ سکی، تو کیا وہ حکمران کامیاب ہو گئے تھے؟ فرعون سے اللہ نے نہ تو اس کی حکومت چھینی اور نہ ہی اس کی فوج۔ تمام طاقتیں ہونے کے باوجود اللہ پاک نے فرعون کو دریا برد کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ لو اگر فرعون کو فوجوں اور نہ ختم ہونے والے لشکروں پر گھمنڈ تھا تو یہ سب مل کر بھی اسے غرق ہونے سے نہیں بچا سکے۔ فوج تو خود کو نہ بچا سکی تو فرعون کو کیا بچاتی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے واقعات قرآن پاک میں ویسے بھی بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں کہ حضرت آسیہ جو ایک بے بس خاتون تھی، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا اور قیامت تک حضرت آسیہ کا نام زندہ رہے گا، جبکہ فرعون جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا اور قیامت تک کے نشان عبرت بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔